آخری بات ہے تاجروں کی ہڑتال تو کامیاب ہونی تھی، ہوئی ہے، اور وہ اپنی باتیں بھی منوا لیں گے، چونکہ یہ جو ٹولہ ہے نا اس طرح کے حکمرانوں کا، یہ ماڑے کی بات نہیں سنتے. انہوں نے اربوں روپے کا نقصان کر دیا ہے ایک دن میں، طبیعت صاف ہوگی، مان مون جائیں گے. اور کمال کی بات ایک تاجر نے کی ہے کہ میں مسلم لیگ نون کا ووٹر بھی ہوں، سپورٹر بھی ہوں، لیکن ہماری حکومت نے ہمیں ایسا کر دیا ہے کہ نہ بچوں کو کھلا سکتے ہیں، نہ کرائے دے سکتے ہیں، نہ کچن چلا سکتے ہیں، اور نہ بل دے سکتے ہیں. اور تاجروں کو برائے مہربانی اتنا مجبور نہ کریں کہ وہ بھی ملک چھوڑنے پہ مجبور ہو جائیں. بات بہرحال اسی طرف جا رہی ہے، بے شمار لوگ ہیں. اور حیران کن بات یہ ہے، میں نے سودان دیکھا ہوا ہے، سودان جیسے ملک میں تو کوئی بندہ آپ کو کہے نا کہ میں تمہیں پلین چارٹرڈ پلین میں لے کے چلتا ہوں، وہاں چھوڑ آتا ہوں فلانا، تو جس کو تھوڑا سا بھی اندازہ ہوگا وہ ہاتھ جوڑ دے گا کہ میں جہنم میں رہ لوں گا، سودان نہیں جا سکتا. لیکن لوگ وہاں بھی جا رہے ہیں، مجبوری کی آخری انتہا ہے. یہ ہینڈ پکڈ صاحب تھے، نواز شریف ہوئے اتفاق والے دا منڈا. یہ پنجاب یونیورسٹی میں میرے کزن تھے تاجی، ان کے بہت قریبی دوست تھے مبارک سینما والے ملک مبارک صاحب کے جو بیٹے بڑے ملک نذیر، ویری کلوز فرینڈس. تو وہ ریس کورس سے اپنے گھوڑے بھی منگوا لیتے تھے. اس وقت جیل روڈ پہ ہوتا تھا ریس کورس، میں یونیورسٹی ڈیز کی باتیں کر رہا ہوں. تو اس پہ وہ رائڈنگ وائڈنگ کیا کرتے، تو یہ بھاگ بھاگ کے فلم بنایا گیا، مطلب اس طرح. تو بل نہ آگا نہ پیچھا، مطلب یہ اب جو مرضی کلیم کرتے رہیں، کچھ بھی نہیں، کو برف خانے وغیرہ کو پٹھیاں یہ وہ اس طرح کرتے کراتے. ادھر جنرل جیلانی نے ان کو گود لیا، اور ایک بریگیڈیئر قیوم ہوتے تھے. پھر یہ چونکہ فنکار لوگ تو تھے، گوال منڈی ایک اپنا، وہ انہوں نے پھر نقب لگائی ضیاء الحق تک. ضیاء الحق آپ کو پتہ ہے اس ملک کی تاریخ کا مکروہ ترین باب ہے، منحوس ترین باب، اور اس کے ساتھ ہوا بھی پھر زبردست. اس کا بیٹا رول دیا انہوں نے، یہ احسان فراموش ہے. تو بہرحال جو اس نے کیا، یہ کبھی اس کی قبر تک کا رستہ بھول گئے ہوں گے. تو جب ضیاء الحق کو حادثے میں مارا گیا، تو مجھے آج بھی یاد ہے اسحاق خان اس وقت پریزیڈنٹ سے، انہوں نے ٹی وی پہ آ کے کہا کہ وہ اپنا نواز شریف معافی، وہ ضیاء الحق کا طیارہ فضا میں پٹ گیا ہے. وہ چونکہ پٹھان تھے تو پٹ گیا. اچھا، پٹ چکنے کے کچھ دیر بعد یہ 2-3 سال برسیوں پہ جاتے رہے، اور تقریریں کیا کرتے تھے، یہ پوری دنیا گواہ ہے، میرے ایج گروپ کا ہر بندہ جانتا ہے کہ ہم ضیاء الحق کا ادھورا مشن پورا کریں گے. ضیاء الحق کے بارے میں الفاظ ہیں، اس ملک کی تاریخ کے غلیظ ترین، احسان فراموش ترین، محسن کش شخص کے بارے میں بار بار اس آدمی نے. اس کے بعد جب پتہ لگا کہ یار ضیاء الحق کا تو سارا کچھ ہی امی ہوائی تھا، بھٹو کے مدار پہ رونقیں بڑھتی چلی گئی. مسلسل چند سال میں فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا کہ سندھ میں کون سا مزار ہے جہاں زیادہ رونق ہوتی. ضیاء الحق جائیں، جا کے کوئی پتہ کر لے، وہ جو مسجد میں اس کو، چونکہ وہاں بھی وہ دھوکہ دے گیا. ڈیڈ باڈی تو اس کی تھی کوئی نہیں، وہ تو خاک ہو گیا تھا بیچارہ. کوئی ایک آدھ کوئی جوڑا ملا، باقی اس کی پیٹیاں پوٹیاں کو بردی ڈال کے انہوں نے پورا کر دیا تھا. یہ ہے پیداوار. یہ آئے پھر انہوں نے، مجھے اچھی طرح یاد ہے اس زمانے میں لوگ کہا کرتے تھے وہ اتفاق والے کا منڈا ہے، کتوں آ گیا فلانا. یہ جو ہمارے سرائکی بیلٹ کے وڈیرے یا جاگیر، پھر انہوں نے رائٹ لیفٹ اینڈ سینٹر لوٹ مار کا بازار، پنجاب کے وسائل پہ انہوں نے لوگوں کی وفاداریاں خریدی، ان کو کانا کیا. اندرون شہر اپنا انہوں نے، لاہور شہر میں انہوں نے اپنی کانسٹیچوئنسی بنائی. کس طرح ریٹائرمنٹ کی عمر کے پہنچے ہوئے لوگ پٹواری بھرتی کر لیے، فلانا اندھا دھند کارپوریشن میں 100 بندہ چاہیے، 5,000 گھسا دیا. میں مثال دے رہا ہوں. اس کے نتیجے میں پورے کا پورا کلچر برباد ہو گیا اس ملک کا. دیکھیں بدترین آدمی ضیاء الحق، اس نے بھی کبھی بھٹو میں مالی خیانت بددیانتی کا الزام نہیں لگایا. اس خاندان کے سیاست میں آنے کے بعد سیاست کرپٹ ہوئی، اور پولیٹیکل ورکر ایک ادارہ تھا. تحریک پاکستان میں انہوں نے بڑا کچھ قربان کیا اپنا، اور پاکستان کے قیام میں وہ دایاں بایاں بازو تھے ورکرز قائد اعظم محمد علی جناح کے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کرپشن سیاست میں متعارف کرائی. میں نے اپنے
کانوں سے سنا آنکھوں سے دیکھا. حسین چوک کے آگے گلزار ہاؤس ہوتا تھا, بے نظیر بھٹو وہاں آیا کرتی تھی. آئی یوز ٹو بی دیئر آلسو. تو سارے یہ لوگ کہا کرتے تھے بی بی کو روز ریلیکس کریں, اس آدمی نے اتنا پیسہ گھسا دیا ہے اور یہ وہ کام کر رہا ہے کہ ہمیں اپنا ووٹ بینک بچانے کے لیے کرنا پڑے گا. اس آدمی نے پھر وہ کیا سیاست کے ساتھ جو اللہ معاف کرے کچھ ستیلی ماں اپنے بچے کے ساتھ نہیں کر سکتی جو ان لوگوں نے سیاست. یہ اب زبیر لے کے بیٹھ گیا ہے تو اقتدار کی سیاست کر رہے ہیں. ان لوگوں نے کیا مزاحمت مفاہمت کرنی ہے, پہلے ہوش نہیں آئی. زبیر صاحب پہلے نہیں پتا تھا آگا پیچھا کون ہے. یہ تو اٹس ناٹ ایون این ایجوکیٹڈ فیملی. سچی بات یہ باپ دادا سے وہ 3-4 پشتوں میں ہوتا ہے نا. میرے مرحوم دادا ایک بات کہا کرتے تھے کہ تمول اور تعلیم یعنی ایفلوئنس اور ایجوکیشن یہ 3 نسلوں کے بعد دکھائی دینا شروع کرتی. یہ تو مطلب تو یہ پہلے بڑا ان کے ساتھ چپکے ہوئے تھے زبیر صاحب. اب ان کو یہ سارا کچھ یاد آ رہا ہے. پتہ نہیں تھا کہ بندے کی اصل کیا ہے, اوریجن کیا ہے. اس لیے چھوڑیں. بہرحال تو مریم نواز تو کہتی ہیں کہ بھی ہم حکمران خاندان. مینٹالٹی دونوں کی دیکھو. پاکستان کا ہی المیہ ہے. یعنی بھٹو تو کو بات اس طرح کرتا, وہ سر شاہ نواز بھٹو کا بیٹا پشتینی ایک بہرحال ان کا ایک سلسلہ تھا. ان کا جو بھٹو نے اپنے ایک بزرگ کے نام پہ مرتضیٰ بھٹو اپنے بیٹے کا نام رکھا. وہ کمال کا اس کی تاریخ پڑھ کے کبھی دیکھیں. اچھا, لیکن یہ بیمار لوگ ہوتے ہیں. یہ پاکستانیوں کی بدنصیبی ہے کہ انہیں یہ مینٹالٹی. مثلا بیگم نصرت بھٹو میارِ دل میں ان کا بڑا احترام ہے, لیکن مجھے جھٹکا لگا جب ایک بار میں نے ان کا یہ اسٹیٹمنٹ پڑھا کہ بھٹوز آر بورن ٹو رول. اوئے وہ تو فرعونز آر ناٹ بورن ٹو رول, وہ بھی ختم ہو گیا. نمرود بھی, شداد بھی, روس کے زارس بھی, ایران کے صفویز, ترکی کے سلطنت عثمانیہ کے آل عثمان, بھٹوز آر بورن ٹو رول. یہ بات نہیں کرنے والی, لیکن ان کے دماغوں میں کو کیڑا ہے. اسی طرح مریم نواز نے کہا تھا جن دنوں ان کا مسئلہ عدالتوں میں چل رہا تھا کہ حکمران خاندان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تم حکمران خاندان کہاں سے ہو گئے یار؟ وہ تو مغل بھی ختم ہو گئے. مغل شہزادیوں نے باورچیوں کے ساتھ شادیاں کی. مغل شہزادے بھکاری بھی رہے. کوئی خاندان شاہی خاندان نہیں ہوتا اور حکمران خاندان نہیں ہوتا. اللہ پاک کا فرمان ہے کہ میں دنوں کو پھیرتا رہتا ہوں. ورنہ آج بھی فرعون ہوتے, نمرود ہوتا, شداد ہوتا, چنگیز ہوتا, اس کے خاندان ہوتے ہیں. تیمور کا خاندان ہوتا, الیگزینڈر دی گریٹ کا خاندان ہوتا. یہ ان پڑھ لوگ ہیں اور ایک ان کا دماغی توازن درست نہیں ہوتا. حکمران خاندان وہ ہمارے اسلاف کا صدیوں پہلے ہے. سید القوم خادمہم, قوم کا سردار جو ہوتا ہے یا وہ اس کا خادم ہوتا ہے. بہرحال